أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العظيم. اس سے قبل پچھلے رکوع میں آپ حضرات نے پڑھا کہ جس قوم کے پاس بھی پیغمبر تشریف لائے اور ان کو سمجھایا تو انہوں نے آگے سے مختلف قسم کے مطالبات کیے. وہ سارا مکالمہ کل کے سبق کے 2 رکوع میں آپ حضرات نے پڑھا ہے. اور بالکل آخر میں آخری رکوع کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ اس کی گرفت میں پکڑے جائیں گے قیامت کے دن، پھر ان سے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا، نہ گمراہ کرنے والوں سے اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے ان کے لیے. پھر ان کا بھی کچھ مکالمہ آپس میں ہوگا، وہ بھی ایک آیت میں آپ حضرات نے پڑھا کہ غربا ضعفاء امراء سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا. وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم خود ہی گمراہ تھے. اور آخر میں فیصلہ یہ ہوگا سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، کہ اب ہم جتنی بحث و مباحثہ کریں یا چیخیں چلائیں، صبر کریں یا نہ کریں، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اب ہمارے لیے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں گمراہ کرنے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں انسان کو خاص طور پر. ایک تو انسان کا نفس اور دوسرا شیطان. تو کل کے سبق میں نفس کا ذکر ہوا، یا دوسرے الفاظ میں انسان نما شیطان کا ذکر ہوا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی بالکل آخری صورتوں میں آپ دیکھتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، یعنی جو برے وساوس ڈالنے والا ہے میں اس سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، خواہ اس کا تعلق انسان نما شیطان سے ہو یا جنات نما شیطان سے ہو، جس سے بھی ہو. تو اس لیے بہرحال اب دوسرے دشمن کا ذکر کیا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا یقیناً اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، لیکن فاخلفتکم، لیکن میں نے تم سے اپنے وعدے کے خلاف کیا ہے، میں نے اس کی مخالفت کی ہے. وما كان لي عليكم من سلطان، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، مگر یہ کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری بلانے پر لبیک کہہ دیا. میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی. میں نے تمہارے ذہن میں ایک وسوسہ ڈالا اور تم نے اسے اپنا عزم مصمم بنا کر اپنی زندگی میں اختیار کر لیا. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے کیسے کیسے حقائق کو بیان فرما رہے ہیں. کیونکہ ہم جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ شیطان مجھ سے کروا لیتا ہے. تو شیطان کا آپ پر کتنا زور ہے، شیطان آپ سے کتنے تک آپ کے ساتھ رہتا ہے، کتنا غلط کام کروا سکتا ہے، تو وہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بس میں صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کو غلط راستے کی طرف مشورہ دے دے. لیکن غلط راستے پر چلانا زبردستی ایسا نہیں ہے، اتنی اسے اختیار نہیں دیا گیا.
لہذا شیطان کہے گا جو تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور جو میں نے کیا تھا میں نے اس کے خلاف کیا، اور میرا تم پر کوئی زور بھی نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مگر میں نے تمہیں پکارا تھا اور تم نے مجھے میری بات پر لبیک کہا تھا، میری دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ لہذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج کے دن تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، یعنی میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تم مجھے الزام نہ دو بلکہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو الزام دو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، کیونکہ نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، لہذا انی کفرت، یقیناً میں انکار کرتا ہوں ان معبودوں کا جن کو تم میرے ساتھ شریک کیا کرتے تھے پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الظالمین لهم عذاب علیم، یقیناً ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوتا ہے۔ بھائی نے دنیا میں ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ شیطان یا ان کا نفس کیا کر رہا ہے۔ جب دنیا میں یہ اب نہیں سمجھے تو اب سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور داخل کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ان کے رب کے حکم سے۔ تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحیہ اس میں سلام ہوگا۔ تحیہ کہتے ہیں ملاقات کے وقت جو ایک دوسرے کا استقبال کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کا جو اکرام کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے، تو وہ ان الفاظ سے ہوگی سلام۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے مثال بیان کی ہے پاکیزہ کلمات کی، پاکیزہ کلمے کی، اس درخت کی طرح جو پاکیزہ ہے۔ اصلها ثابت وفرعها في السماء، جس کی جڑیں زمین کے اندر ثابت ہیں یعنی مضبوط ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل لے کر آتا ہے ہر وقت۔ تؤتی اکلها، لے آتا ہے اپنا پھل، کل حین، ہر وقت، اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں اوپر کلمہ طیبہ کی بات آئی ہے، کلمہ طیبہ سے مراد یقیناً کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اکثر مفسرین نے درخت سے شجرۃ طیبۃ، اسے کیا مراد ہے، تو اکثر مفسرین نے اسے کھجور کا درخت مراد لیا ہے، کیونکہ وہ کافی لمبائی میں بھی ہوتا ہے اور اس کی شاخیں کافی اونچی ہوتی ہیں، اور وہ تیز ہواؤں سے، آندھیوں سے، طوفانوں سے کسی سے بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی چیز اسے ہلا نہیں سکتی۔ اسی طرح جب انسان کے دل و دماغ میں کلمہ توحید چھا جائے اور اچھے طریقے سے مضبوطی سے بیٹھ جائے تو وہ اس کلمے کے لیے ہر طرح کی تکالیف، ہر طرح کی پریشانیاں اور ہر طرح کی مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن کلمہ طیبہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں رہتا۔ دوسری بات یہ بھی ہے، وجہ تشبیہ میں علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ کھجور کا درخت لمبا ہوتا ہے تو اس کی شاخیں بھی اونچی ہوتی ہیں، تو وہ زمین کی کثافتوں سے اور غلاظتوں سے، گندگیوں سے اور دوسری یعنی خراب چیزوں سے محفوظ رہتی ہے۔
تو اسی طرح جب انسان کے دل کے اندر کلمہ طیبہ ہو تو وہ انسان کو نیک اعمال پر ابھارتا بھی ہے، اور اس سے انسان اپنی نیکیوں کو، گویا نیکیاں کلمہ طیبہ کی شاخیں ہیں، تو وہ ان شاخوں کو بڑھاتا بھی ہے اور ان میں مضبوطی بھی لاتا ہے۔ اس اعتبار سے گویا یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ کھجور کا جو ٹھیک ہے موسم ہوگا، لیکن یہ درخت عام طور پر سدا بہار کہلاتا ہے، یعنی اس پر نہ خزاں آتی ہے اور نہ اس میں کوئی اس کا پھل کسی موسم میں رکتا ہے، بلکہ ہر حال میں یہ پھل دیتا ہے اور سارا سال دیتا ہے۔ جی، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال، ناپاک کلمے کی مثال یا ناپاک بات کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو ناپاک ہے، کہ وہ زمین کے اوپر سے ہی اکھیڑ لیا جاتا ہے، ما لہا من قرار، اس کے لیے زمین میں کوئی جماؤ نہیں ہے، کوئی مضبوطی نہیں ہے، زمین کے اندر کوئی قرار نہیں ہے۔ تو گویا یہاں اس میں مثال دی ہے کفر کے کلمے کی۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ناپاک کلمے کی مثال اس ناپاک درخت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر سے ہی اجتثت اکھیڑ لیا گیا ہو، یعنی اس میں کوئی مضبوطی نہ ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا زمینوں میں جو پانی کے لیے نالے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں خضر و گھاس اگتا رہتا ہے، تو وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ بچہ بھی پکڑ کر اگر اسے کھینچ لے تو وہ باہر نکل آتا ہے، اس کا زمین میں قرار نہیں ہوتا، پکڑاؤ نہیں ہوتا، جماؤ نہیں ہوتا، کوئی مضبوطی نہیں ہوتی۔ بتانا یہ مقصود ہے اصل میں اس تشبیہ میں کہ جو کفار ہیں ان کے نظریات اسی طرح کمزور ہیں، جس طرح یہ ہلکا سا پودا ہے، ہلکا سا درخت ہے، ان کے نظریات کو بھی اسی طرح بڑی آسانی سے توڑا جا سکتا ہے، جواب دیا جا سکتا ہے اور رد کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں بالخصوص مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، اس زمانے کے جو مسلمان تنگ تھے کفار کے عقائد و نظریات سے، اور ظاہر ہے ان کا ایک تسلط تھا، تو ان کو تسلی دی گئی کہ آج تو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ اس طریقے سے ہے کہ مضبوط نظر آ رہے ہیں اور تمہارا عقیدہ کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ وحدہ لا شریک کا، لیکن عن قریب ایسا ہوگا کہ ان کے یہ عقائد اور نظریات اکھاڑ کر پھینک دیے جائیں گے اور اسلام کا بول بالا ہوگا، لیظہرہ علی الدین کلی، اور اسلام پھر تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے گا۔ اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں بالخصوص یہ نمونہ پھر دیکھنے میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب بھی فرمایا اور پوری دنیا میں عام بھی فرمایا، اور صحابہ کرام نے پوری دنیا میں جا کر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے قول ثابت پر۔ قول ثابت سے مراد اوپر جو آپ نے پڑھا ہے کلمہ طیبہ، پاکیزہ کلمات، اور بالخصوص اس میں توحید، تو دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیاوی زندگی میں تو واضح ہے کہ انسان توحید کو جب اختیار کرتا ہے تو اس کی برکت سے پھر آخرت کا نظریہ بھی اختیار کرتا ہے، اس سے پھر اس کی خبر حشر اور تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور وہ ہر معاملے میں پھر اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا اخروی زندگی میں تو اس سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ قبر میں بھی جب منکر نکیر اس کے پاس آ کر سوال کریں گے
मन रब्बुका मन नबीयुका मा दीनुका, तो उस वक़्त भी अल्लाह तबारक व तआला इस कलमे पर इसे साबित रखते हुए ये सही सही उसके जवाब दे देगा। क्योंकि हदीस मुबारक में इसकी वजाहत भी आती है कि ज़ाहिर है ये जो अब सवाल है कि तेरा रब कौन है, जवाब तो कोई मुश्किल नहीं है। आपके नबी कौन है, इसका जवाब भी मुश्किल नहीं है। जो अमल नहीं करता वो भी दे सकता है, जो नहीं मानता काफिर भी जानते हैं इस्लाम क्या है और रब हम किसको कहते हैं और आखिरी पैगंबर इनका कौन है, सब जानते हैं। लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कह दे बस ये ना, बल्कि वहां अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये चीज अता की जाएगी बिलकौल साबित, कि अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनियावी जिंदगी में भी साबित रखता है और उनको उखरवी जिंदगी में यानी कब्र में भी साबित कदम रखेगा। और हदीस मुबारक में इसकी मजीद वजाहत में मिलती है, तो वक़्त के इख्तिसार की वजह से मैं उसे छोड़ रहा हूँ। वयुज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन, और अल्लाह गुमराह करता है जालिम लोगों को, और अल्लाह जो चाहता है कर देता है। अल्लाह हम सबको दुनिया में भी और आखिरत में भी तौहीद के कलमे पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।